تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے زمین میں سے یا اس کی جان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں درج کر دی ہے، جس کتاب کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے اس کے اندر نہ تو کسی چیز کے گم ہو جانے کا خوف ہو اور نہ کسی خوشی ملنے پر اتراؤ، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ ساری باتیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بہت آسان ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ اس کی جو بھی زندگی میں دکھ آنے ہیں اور جو بھی زندگی میں سکھ آنے ہیں وہ اللہ نے لکھ کر رکھ دیے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں انسان جب آتا ہے اس کی زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور کبھی قرضوں میں جکڑا ہوتا ہے، کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے، کبھی بڑھاپا اور کمزوری ہوتی ہے، اور کبھی جوانی میں کلکاریاں مارتا پھرتا ہے اور کبھی بیماری میں چارپائی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا، صرف انسان ہی گزر رہا ہے۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی۔ یہ لفظ یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ سب کے لیے میرے بھائی دنیا میں ایک ہی کام ہے، جینا ہے، مرنا ہے اور آگے جا کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ باقی یہ زندگی کی خوشی اور غم جو ہے یہ زندگی کی ایک ترتیب ہے۔ اور خوشی اور غم کے اسباب کیا ہیں؟ توجہ کیجئے، بات میری طرف ذرا دیکھیے۔ خوشی اور غم کے اسباب کیا ہیں؟ خوشی اور غم، جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات وارد ہوتی ہیں تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، رکے ہوئے کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چل پڑتا ہے، اور اللہ سارے الٹے کام اس کے ہاتھوں سیدھے کر دیتے ہیں، اس کے فیصلوں میں برکت دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں، اور جب کبھی انسان پر اللہ کے جلال کی تجلیات ہوں تو پھر دنیا میں مشکلات ہی مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، دایاں قدم اٹھائے تب بھی پریشانی، بایاں قدم اٹھائے تب بھی پریشانی، آگے مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے، چلتے ہوئے کام کو ہاتھ لگائے وہ رک جائے، سوچ سمجھ کر عزت کے حصول کے لیے قدم اٹھائے تو اس میں بدنامی مل جاتی ہے، ہر طرف سے اسے بری خبریں، بری پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کے جلال کی تجلیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یقبض، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے چیزوں کو روک لیتا ہے، ویبسط، جس کے لیے چاہتا ہے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، والیہ ترجعون، اور یہ ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی خزاں اور کبھی بہار، ان تمام کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب کبھی خوشی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب انسان پر خوشی ہو یا غم ہو،
تو شیطان اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ خوشی میں جب انسان ہو تو ایسا حملہ کرتا ہے کہ بندے کو اپنے اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اور جب غمی میں انسان ہو تو اس پر شیطان حملہ ایسا کرتا ہے کہ اسے اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے نا امید کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وہ خوشی جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے وہ اس کے لیے وبال جان ہے، اور ہر وہ غم جو انسان کو اللہ کی ذات سے نا امید کر دے وہ بھی وبال جان ہے۔ میرے بھائی، دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مجھ پر تکلیف اور مصیبت آئی ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے یا مجھ پر اللہ کا عذاب ہے؟ علماء نے، مفتیان کرام نے اس کا ایک چھوٹا سا جواب لکھا ہے، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر کسی انسان پر دکھ، تکلیف، تنگیاں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے صبح کی نماز پڑھتا تھا، اب اس نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی کہ میرے اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے گی، وہ پہلے سے زیادہ عبادت میں بڑھنا شروع ہو گیا، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہے اور اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو ثابت قدم رکھ رہے ہیں۔ اور اگر دکھ، تکلیف، تنگی، مصیبت آنے کے بعد پہلے وہ نماز پڑھتا تھا، پھر کہنے لگا بھائی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، مجھ پر اتنی تکلیفیں آ گئی ہیں، اب وہ نماز سے دور ہو گیا، پہلے وظائف کرتا تھا اب وظائف سے دور ہو گیا، کہتا میں نماز بھی پڑھتا ہوں پتہ نہیں پھر کیوں مجھ پر تنگیاں آتی ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پتہ نہیں مجھ پر رزق کے دروازے کیوں تنگ آ جاتے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ او بھائی صاحب نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہو کہ رزق کے دروازے کھل جائیں، نماز اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے گھر سے تنگیاں دور ہو جائیں، نماز اس لیے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچنا ہے کہ یہ بندہ اگر اس پر دکھ، تکلیف، تنگی، مصیبت آئے تو یہ میرے دروازے پر رہتا ہے یا میرے دروازے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں آزمایا۔ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے دل لگی ہے، مجھے آپ سے پیار ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے پیار کا دعویٰ ہے تو پھر تنگیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اور آگے پھر بندے کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے جو تیرے دروازے پہ آ جائے اس پہ تنگیاں کیوں آ جائیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، بندہ سمجھتا ہے میں نمازاں پڑھنا ہوں بھائی صاحب ہوں تو میرے اتنے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کئی لوگ آئیں اللہ کے راستے میں چلے جائیں جناب ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے تکلیفیں ختم ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کبھی تکلیف نہ آتی۔ یہ نہیں کہ آپ سے بڑا کوئی، آپ سے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود تکلیفیں آئیں۔ فرمایا مجھ پر اتنی تکالیف آئیں کہ تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور میری تکلیف کو جمع کر دیا جائے تو میری تکالیف زیادہ ہے، حتیٰ کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آیا کہ 30 دن مجھ پر گزر گئے اور میرے پاس کسی جاندار کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، فرمایا کسی جاندار کے کھانے کی بھی، حالانکہ جاندار پتے تو کھا لیتے ہیں نا، یعنی فرمایا کہ میرے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ مکہ میں شیب ابی طالب میں ایسا وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا، دعوت توحید کا ذکر کیا، جب انہوں نے نہ مانا ان قوموں کی تباہی کا ذکر کیا، اور فرمایا اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ ہود میں یہ ایک آیت تھی جس نے اللہ کے نبی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کو پہچان لیا ہے، پھر جو دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں آ جائیں تو اللہ کے دروازے سے مایوس نہ ہونا، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا۔ یہ ایک آیت تھی جس آیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بوڑھا کر دیا۔
تو میرے بھائی اگر نماز پڑھنے سے دکھ تکلیفیں تنگیاں مصیبتیں ٹھیک ہوتی ہیں، اللہ کے راستے میں جانے سے ٹھیک ہوتی ہیں، مختلف کام کرنے سے یا حج کرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تکلیفیں نہ آتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اس تکلیف کو برداشت کرنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بندے کو صبر آ جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ اور یقین آ جاتا ہے، اس یقین کی بدولت تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن اس بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ بندہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، توجہ میری طرف رکھیں، بندہ مومن کو جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو معمولی نہ سمجھے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے۔ اب کانٹا چبھنے سے زیادہ تو کوئی بڑی تکلیف نہیں نا، یہ تو سب سے چھوٹی تکلیف ہے، اس سے چھوٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بندہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں کہ ایک چراغ جل رہا تھا، ہوا آئی، آنے کی وجہ سے اس چراغ کو گل کر دیا، چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں اس پر بھی اللہ کی تعریف کروں، اللہ کی حمد و ثنا کروں، اس پر بھی کہوں یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک جو کچھ بھی ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ فرمایا اتنی چھوٹی سی بات پر؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی اگر کانٹا بھی چبھ جائے تب بھی اللہ مومن کی پریشانی پر جنت میں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ہاں اگلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے پاس سے پھر مانگے نا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو ایک دن کا بخار ہوتا ہے 1 سال کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے بخار بھی رہے ساری زندگی اور وہ بخار میرے کسی کام میں حائل بھی نہ ہو، میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور ساتھ عبادات بھی کرتا رہوں، جہاد پہ بھی جاتا رہوں، لیکن میرے ساتھ بخار بھی رہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کر دی۔ ایک دوسرا صحابی کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ نے تم سے نمبر لے لیا بھائی۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر زندہ رہے ساری زندگی وہ بخار میں مبتلا رہے، جہاد بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، لیکن اس میں رکاوٹ نہیں آئی۔ ایک دن کا بھی بخار ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی اس کو مانگے نا۔ اللہ کی طرف سے آپ مصیبتوں پر اللہ کی طرف سے انعام تو ہے، لیکن اس کو کبھی مانگے نا، آ جائے تو پھر کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، پھر اللہ سے لو لگا کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہوندی ہے، نیندر چڑھ گئی ہے، اینی سویر دی تھکاوٹ ہوئی ہے، تھوڑے تگڑے ہو کے بہو کہو سبحان اللہ، تھوڑے اگے بھی ہو جاؤ نالے۔ مسیتے وڑدے ہیں ساری گھرے کی مسئلہ ہوندہ ہے، باہر بھاویں بندہ سارا دن پھردا رہے، کدی یقین منو نیندر نہیں آئی، اے مسیتے وڑنا نال ہی اکھاں بند ہو جاندیاں، ایتے کوئی اے سی تے لگا کوئی نہیں نہ کوئی ہور شاید، تگڑے ہوئے تو 10 منٹ میں صرف تواڈے ہور لینے نے، اے 15-20 منٹ دا بیان ہوندا ہے، یہ تو سونا میرے خیب ماری گل تواڈے پلے پینی ہے۔ توجہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میری اور آپ کی زندگی کے متعلق ہیں، سب کے پر ایسے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، یہ آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی تیمارداری کے لیے گئے، مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں خان ہوں، ملک ہوں، وڈیرا ہوں، مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں کسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جاؤں گا، میں بڑا ہوں، نہ جائیں۔ اگر کوئی محلے میں بیمار ہو جائے، فرمایا جو بندہ مریض کی عیادت صبح کو کرتا ہے شام تک اس کے لیے فرشتے 70,000 مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ شام کو عیادت کے لیے جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے، ہمارے دلوں سے ان تمام چیزوں کی محبتیں ختم ہو گئی۔ ہم ویسے تو میرے خیال میں بازار پھرنے کے لیے چلے جائیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اوتے بھاویں آوارہ گردی اتنے چوک چ کھلو کے کرتے رہیے، بھاویں 2-2 گھنٹے اتنے لگ جائیں، پر مریض کی عیادت جہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے وہاں نہیں جانا۔
یہ ایسا کوئی ہماری ریت بن چکی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، کائنات کے بے تاج بادشاہ، اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، گھر والوں نے انتظام کیا بیٹھنے کا، مریض کے پاس بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے ساتھ آپ نے جو ہی نظر اٹھائی دیکھا کہ وہ مریض تو دبلا پتلا ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے حال احوال پوچھا تو اسی دوران آپ نے اس سے یہ سوال کر لیا کہ بھائی تم نے کوئی اللہ سے دعا تو نہیں مانگی؟ تم نے کوئی اللہ سے دعا تو نہیں مانگی؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا تھا وہ مجھے تو دنیا میں ہی دے دے۔ دیکھیں سوچ کیسی ہے، اس صحابی کی سوچ دیکھیں، اس کا جذبہ ایمانی دیکھیں، اور اللہ سے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے۔ کہا یا اللہ مجھے آخرت کی سزا سے بچانا، جو دینا یہاں دنیا میں ہی دے دے۔ فرمایا اس کے بعد میں پھر بیمار ہونا شروع ہو گیا اور اب یہ عالم ہے کہ مرغی کے چوزے کی طرح بن گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے دعا مانگنی تھی تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا، اللہ سے عذاب مت مانگو، اللہ سے بیماری مت مانگو، اللہ سے غم مت مانگو، اللہ سے تکلیفیں اور دکھ مت مانگو، ہاں آ جائیں تو پھر تیری امید میں فرق نہیں آنا چاہیے، پھر ایسے ہو جا جیسے اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہو گئے۔ مال و دولت بے انتہا اللہ نے دیا، بھینسیں گائیں، اللہ نے جانور مویشی بے انتہا عطا کر دیے، مال و دولت بے انتہا، بیویاں خوبصورت سے خوبصورت ترین، اولاد بے انتہا اللہ نے دے دی، اور نوکر چاکر خادم جاہ و حشمت ہر چیز اللہ نے عزت اور عطا کی۔ شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ اس پر انعام جو ہے تیرا، اس پر تیرا کرم جو ہے، اس لیے یہ تیری بندگی کرتا ہے، اس لیے یہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہے، اگر اس سے ساری نعمتیں چھن جائیں تو پھر میں دیکھوں کہ یہ تیرا شکریہ کرتا ہے یا ادا یا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے ان پر دکھ تکلیفیں تنگیاں مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں وہ میرا دروازہ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، بلکہ جتنی میں تکلیفیں دوں گا اتنا ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اتنا ان کا میری اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے مویشی ختم ہوئے، اور پھر بچے پتہ نہیں 18 کے 16 بچے تھے، ایسے مکان کی چھت گری ہے، ایک ہی دم سارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، بیویاں بھی۔ اور جب حالات ایسے ہوئے اللہ کے نبی نے بیویوں کو بلایا اور کہا اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ سب بیویاں چلی گئیں، ایک بیوی رہی جس کا نام مائی رحمہ تھا۔ چنانچہ حالات گزرتے رہے، واقعات گزرتے رہے، وقت نے تو گزرنا ہے، وقت گزرتا رہا۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ مائی رحمہ خدمت کر کر کے پریشان ہو گئی، نڈال ہو گئی، وہ جو پوری بستی کی ملکہ تھی اب لوگوں کے گھر میں جا کر برتن دھوتی ہے اور جھاڑو دیتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی خان ملک وڈیرا ہو اور پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ایسا وقت بھی آ جائے کہ لوگوں کے گھر میں جا کر برتن اور جھاڑو پوچھا کرنا پڑے تو کیا دل پر گزرتی ہوگی، لوگوں کے تانے بھی سنتی۔ اور اخیر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنے خامد حضرت ایوب سے کہہ دیا کہ اب سب کچھ چھن گیا، اللہ سے دعا ہی کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں۔ فرمایا کہ اچھا کتنا عرصہ صحت والی زندگی رہی ہے؟ توجہ کرنی ہے میرے بیٹوں نے، توجہ کرنی ہے میرے بزرگوں نے اور میرے بھائیوں نے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ اچھا کتنا عرصہ صحت والی زندگی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال تو گزارے ہی ہیں۔ کہا پھر 60 سال دکھ بھی تو آنے دو نا، 60 سال اتنے دکھ بھی تو آ جائیں تب میں اللہ سے دعا کروں گا، کام برابر تو ہو جائے نا۔ ایسے میرے بھائی وقت گزارا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ گھر سے باہر نکلی کہ محلے کا ایک نوجوان بھی نکل آیا اور اس نے سر پر سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی،
سرو پٹی باندھ کے پھر رہا ہے، ہائے میرا سر دکھ رہا ہے، ہائے میرا سر دکھ رہا ہے۔ رابعہ بصریہ نے کہا ادھر آؤ۔ ہاں جی اماں جی کیا بات ہے؟ کہا پہلے بھی کبھی سر دکھا ہے؟ کتنی عمر ہے تیری؟ اس نے کہا جی 30-35 سال تو ہو گئی ہے۔ پہلے بھی کبھی سر دکھا ہے؟ کہا نہیں دکھا۔ کہا آج پہلی مرتبہ دکھا ہے تو رب سے شکوے کر دیے ہیں؟ پہلی مرتبہ سر دکھا تو سر پہ پٹی باندھ لی ہے، ساری زندگی اس نے صحت دی، کبھی اس کا شکریہ نہ ادا کرنا۔ میرے بھائی وہ مالک ہے، مختار ہے۔ بندے کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں۔ تو ایک جوڑ میں درد ہو جائے، اس ایک جوڑ پہ ہاتھ رکھ کے ہائے ہائے کرتا ہے، باقی جو 359 جوڑ ہیں جو اللہ نے سلامت رکھے ہیں ان کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت لقمان حکیم ایک دفعہ اپنے مالک کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کے پاس خربوزہ آ گیا۔ وہ خربوزہ کاٹ کاٹ کے نا کاشیں اس کی قتلے کاٹ کے تو حضرت کو کھلا رہا ہے۔ آپ مزے سے کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں۔ آخری کاش رہ گئی، آخری ٹکڑا خربوزے کا، تو مالک نے وہ اپنے منہ میں ڈالا، پہلا نوالا ڈالا ہی تھا کہ اتنی کڑواہٹ محسوس ہوئی کہ سارا ہی تھوک دیا نیچے۔ اور لقمان کو ایسے کر کے کہا کہ تجھے کیا تھا، تو بڑا ہنس ہنس کے کھا رہا تھا، میں سمجھا کچھ بہت میٹھا ہوگا، تو تبھی میرا بھی دل کر آیا، میں نے بھی ایک کاش کھا لی، تو تیرے مسکرانے کی وجہ سے میرے دل نے بھی کیا اور میں نے بھی کھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں کہ میرے والا میٹھا تھا، وہ بھی اسی طرح کڑوا تھا، لیکن میں آرام سے اس لیے کھا رہا تھا کہ اس مالک کے ہاتھوں میں نے لاکھوں چیزیں کھائی ہیں، بڑی پیار والی، بڑی مٹھاس والی، آج کڑوی آ گئی ہے تو میں اس کا دروازہ چھوڑ کر چلا جاؤں اور میں اس کی ناشکری کر دوں؟ میرے بھائی اسی اللہ نے 360 جوڑ دیے ہیں تو 359 تو صحیح ہے، ایک اگر ماڑا موٹا تھوڑا سا پنچر بھی ہو گیا ہے تو اسی پر سارا فوکس ہے۔ کسی بندے سے پوچھے نا ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے، سنا زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ ساری زندگی کے جو سال ہیں نا ان کا ذکر نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار ایک رات میری بڑی مشکل گزری تھی جب میرے دانت میں درد تھی، یہ اس کو اپنا مشکل وقت یاد ہے، باقی جو ساری زندگی گزار کے آیا محبتوں بری، اللہ کی نعمتوں بری، وہ اس کو یاد ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے 60 سال تو پورے کرنے دے بیماری کے، تب پھر میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب شیطان کسی غلام کی شکل میں مائی رحمہ کے پاس آیا اور وہ ساری بات چیت ہوئی، کہا اگر میری بات مان لو گے تو میرے پاس ایسا نسخہ ہے، میں اس نسخے کو اپلائی کروں گا تو اللہ تعالیٰ ایوب کو ٹھیک کر دیں گے۔ انہوں نے جا کے بلایا، حضرت کو غصہ آ گیا، کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ ایسا غصہ آیا، کہا میں تو اللہ کے دروازے سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا، وہ چاہے تو مجھ سے سب کچھ چھین لے۔ تب انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ اس بیماری نے میرے جسم کے بخیے بخیے ادھیڑ دیے، میرے جسم کو چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر دیا، یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ میں بیماری برداشت کروں گا، لیکن اب بیماری کا حملہ میرے دل سے ہو کر، میری زبان سے ہو کر میرے دل تک پہنچ گیا، اور میں دل سے تو اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن اگر دل پر بیماری کا حملہ ہو گیا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا دل بھی تیری یاد سے غافل ہو جائے، اسی لیے اللہ میں کہتا ہوں میرے سارے جسم پر بیماری کا حملہ ہو جائے میں تب بھی راضی ہوں، اگر میرا مالک راضی ہے مجھے دکھ میں رکھنے میں اپنے مالک کی رضا میں راضی ہوں۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور شفا عطا ہوئی، راتوں رات پانی کے چشمے میں ڈبکی لگانے کی دیر تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے واپس کر دیا آہستہ آہستہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ایوب باہر نکلے تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، تو حضرت ایوب نے جولی نیچے پھیلا دی، ایسے جولی پکڑ کے یوں یوں کر رہے ہیں، اور جو ٹڈی نیچے گر جاتی نا سونے کی اس کو بھی پکڑ کے اپنی جولی میں رکھتے تھے، تو اللہ مسکرا رہے ہیں، فرمایا میرے بندے ایوب یہ کیا اتنی تو جولی بھری ہوئی ہے
اور نیچے سے بھی اٹھا اٹھا کے اندر رکھتے ہو، کہا یا اللہ تیری رحمت ہو اور ایوب لوٹے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب تیری رحمت آئی ہے، میں تیری رحمت کا خزانہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اللہ نے فرما دیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے اس بندے کا ذکر کریں۔ اخیر میں جا کے کہا نعم العبد، کتنا پیارا آدمی تھا، کتنا خوبصورت آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا۔ بیماری آ گئی تب بھی میرا دروازہ نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہوا۔ لہٰذا بیماری آ جائے ایوب کی طرح صبر کرے، مانگے نا، اگر آ جائے پھر صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اور دنیا میں جتنی دکھ تکلیفیں تنگیاں مصیبتیں آتی ہیں نا جی، اگر بندہ صبر کرے گا، تین چیزیں ایسی ہیں، توجہ کریں، ایک قیمتی نکتہ دینے لگا ہوں۔ تین چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے اجر کا حساب کوئی نہیں۔ باقی نماز اللہ کہیں گے جاؤ بھائی فرشتوں اس کو دے دو، حج کا ثواب اس کو دے دو، صدقہ خیرات کا ثواب اس کو دے دو، ہے جی، باقی دیگر کام کے۔ لیکن تین کام ایسے ہیں جن کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ بغیر اجر کے حساب دیں گے، بغیر اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اس کو اجر دیں گے۔ پہلا کام، اگر کسی بندے کو کسی بندے سے، توجہ ہے، سن رہے ہیں، اگر کسی بندے کو کسی بندے سے تکلیف پہنچے، دکھ آ جائے، تنگی آ جائے، اس کی طرف سے مصیبت آ جائے اور وہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے، فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ الی اللہ، جو بندہ کسی کو معاف کر دے اور پھر صلح کرے اللہ اس کا اجر دیں گے۔ تو اللہ کی شان جتنی بڑی ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ اجر دیں گے، تو یوں سمجھے بغیر حساب اجر دیں گے۔ اور دوسرا، روزہ، جب انسان کوئی روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن جب وہ لینے جائے گا اس کا ثواب، تو اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا، اجر میں دوں گا، یعنی بغیر حساب ہی سمجھیں یہ کھاتا بھی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ کسی دکھ تکلیف مصیبت پر جو میری طرف سے آئی یا دنیا والوں کی طرف سے آئی، اس نے واویلا نہیں کیا، ہائے ہائے نہیں کی، میں اس کو دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں بغیر حساب کے صبر کا اجر عطا کروں گا۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین کام اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے انسان کو اجر دے گا۔ میرے بھائی، اللہ کی طرف سے جو دکھ تکلیف مصیبت آتی ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ دو دفعہ کہا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ میں نا آج اس کو صبح مطالعہ کر رہا تھا تو مجھ پر ایک بات کھلی جو پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی، آپ بھی سنیں گے تو زبان سے سبحان اللہ نکل آئے گا بے اختیار انشاءاللہ۔ یہ دو دفعہ اللہ نے کہا کہ ہر تنگی کے بعد، ہر دکھ کے بعد اللہ آسانی دیں گے۔ فرمایا کہ اگر بندے پر دکھ آ جائے، بندہ اس پر صبر کرے گا تو ایک دکھ کے بدلے اللہ دو خوشیاں عطا فرمائیں گے، ایک دکھ کے بدلے دو سکھ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ لقمان حکیم علامہ ابن جوزی نے ایک بات لکھی، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک دن نصیحت کر رہے تھے اور کہا کہ بیٹا، اللہ کی طرف سے جو دکھ تکلیف مصیبت آ جائے بندہ اس پر صبر کرے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ اس کی برکت کی وجہ سے بڑی مصیبت سے انسان کو بچا لیتے ہیں، بڑی مصیبت سے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا، وقت کا جو نبی تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آؤ اس نبی کی زیارت کو چلتے ہیں، اس نبی کی زیارت کو چلتے ہیں۔ چنانچہ گھوڑے تیار کیے، سامان جو بھی زیادہ راہ لینا تھا وہ لیا، سامان پیک کیا اور چل دیے۔ اچانک کیا ہوا، اتنی شدید گرمی بڑھی کہ گھوڑے بکھلا گئے، گھوڑوں نے ہار مان لی کہ ہم نے آگے نہیں جانا۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑوں کو وہیں چھوڑا اور اپنا سامان لیا، اور گرمی اتنی شدید اور سفر اتنا لمبا کہ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ جو پانی پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور نڈال ہو گئے۔ نڈال ہو کے جب گرے، اچانک ایک کہیں سے صحرا میں ایک ہڈی کی نوک باہر نکلی ہوئی تھی،
وہ بیٹے کے پاؤں میں ایسے نوک کھب گئی اور اتنی زیادہ کھب گئی کہ جناب بیٹا وہیں پہ گر گیا۔ حضرت لقمان نے بڑا زور لگایا اور اخیر اس کو نکالنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون نکل آیا، بیٹا نڈال ہو گیا۔ ایسے بازوؤں میں، باپ کے بازوؤں میں بیٹے نے سر رکھا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں ہے، باپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہیں۔ اسی اثناء میں بیٹے کو ہوش آتی ہے، کہتا ہے ابا جی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ اس مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ ہی بات کہتے ہیں اور خود ہی اس مصیبت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ ایک باپ کے آنسو ہیں، میں تو ایک باپ ہوں، شفقت پدری کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میرے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے، یہ تو اس رحم کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ وہ بات جو میں نے کہی تھی وہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کوئی مصیبت تنگی بندے پر آ جائے، بندہ اس پر صبر کرے تو اللہ بڑے دکھ اور تکلیف سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی اثناء میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے لقمان تمہارا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اسی دوران دیکھتے ہیں کہ دور ایک بستی سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اے بتانے والے تو کون ہے؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے اور میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جا اس بستی کو جا کے تباہ و برباد کر دے۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرے دو نیک بندے آ رہے ہیں، ان بندوں کا کیا قصور ہے؟ آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ ان کو اس عذاب سے محفوظ فرما دینا، میری دعا قبول ہوئی۔ آپ کے گھوڑے پیاس کی شدت سے زمین پر گرے اور پھر آپ کے پاس کھانا ختم ہوا، پھر بھی آپ جلدی آ رہے تھے، بیٹے کے پاؤں میں ہڈی کی نوک کو چبا دیا تاکہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں۔ اسی دوران وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں نے اس بستی کو برباد کرنا تھا، اب وہ بستی برباد ہو چکی ہے، اللہ آپ کے بیٹے کو بھی شفا دیں گے، آپ کو کھانا بھی دیں گے۔ بات سچ ہو گئی۔ اگر انسان پر چھوٹا دکھ یا کوئی بڑا دکھ آ جائے وہ اس پر صبر کرے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا دکھ ہے، وہ جو بھی ہو اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بڑے دکھوں سے محفوظ کر لیتے۔ اور پھر مومن کو کوئی دکھ ایسا نہیں پہنچتا۔ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، سنیے، فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس بندے پر اللہ تکلیفیں بھیج دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے کہ کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اور ان پتھروں سے جو خون نکلا جسم سے وہ جوتا مبارک میں جم گیا، اور اتنا زیادہ جم گیا لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ جوتے اتارتے تھے لیکن وہ پاؤں سے اترتے نہیں، خون کی وجہ سے جوتے پیر کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اور غزوہ احد میں نبی کے دانت شہید ہوئے۔ میرے بھائی صبر کریں گے عزتیں ملیں گی۔ دکھ تکلیفیں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے، یہ میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اللہ کبھی دکھ دے کے آزماتا ہے کہ میرے دروازے سے دور تو نہیں جاتا، اور کبھی خوشیاں دے کے آزماتا ہے کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ یہ دونوں چیزیں، خوشی اور غم، دونوں حالتوں میں ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔